پہ دعا ہے۔ آپ جمع تفریق اور ضرب تقسیم نہ فرمائیں۔ انشاءاللہ 12:20 پہ دعا، پھر باجماعت نماز ادا کریں۔ جیسا کہ آپ کو خانقاہ معظمیہ کے مزاج کا اندازہ ہے کہ ہم خانقاہ پر منعقد ہونے والی ہر محفل اور ہر تقریب کو بامقصد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بہت محبت سے، بہت احترام سے تشریف لاتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، ملازمین رخصت لیتے ہیں، چھٹی لیتے ہیں، باقی مختلف شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب اپنی اپنی ضروری مصروفیات کو ترک کر کے خانقاہ معظمیہ کی روحانی مجالس میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ہم دل سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ کو ان محافل میں آنے کی وجہ سے اپنا محسن بھی سمجھتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے سارے اساتذہ اور طلباء کو یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کی بات سننے والا کوئی نہ ہو تو آپ دیواروں سے باتیں کریں گے۔ جو لوگ آپ کو سننے کے لیے جمعہ میں آ جاتے ہیں، کسی اور جلسہ اور محفل میں آ جاتے ہیں، تو ان کا آنا، ان کا بیٹھنا اور ان کا ہمیں برداشت کرنا ان کا احسان ہے، اور محسن کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو رویہ ہونا چاہیے، ہمارا آپ کے ساتھ وہی رویہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ خانقاہ معظمیہ کی ساری مجالس میں جب تشریف لائیں، آپ سیکھ کر جائیں، آپ تربیت کی خوشبو سے مالا مال ہو کے جائیں، فکری اعتبار سے بھی آپ کا قبلہ درست ہو، روحانی اعتبار سے بھی جس دوست کی جتنی کیپیسٹی اور استعداد اور ذوق شوق ہے، اس کے مطابق وہ ان مجالس سے حصہ لے کر جائے۔ عالمی سطح پر ہم مختلف حوالوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ لوگوں کا رویہ سخت ہو گیا ہے۔ کبھی کسی مقام پر، کبھی کسی مقام پر قرآن مجید کی بے حرمتی کے حوالے سے خبریں سنتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب ہمارے شعور کے مطابق خالی نعرے لگانا نہیں ہے، جلوس نکالنا نہیں ہے، ٹائر جلانا نہیں ہے، اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا نہیں ہے،
اپنی حکومت کے خلاف کھوکھلے دعوے کرنا علاج نہیں ہے۔ ان کے اس غلط رویے کا مثبت جواب یہ ہے، ہم قرآن سے اپنا رشتہ اور مضبوط کر تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ یخرج منہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محبت کے ساتھ اور کتنے پیار کے ساتھ اللہ کے کلام کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کیا ہے۔ فرمایا قرآن سے برکت لو، جس سے برکت لینے کا حضور مشورہ دے رہے ہیں، کیا اس میں اب بھی برکت نہیں ہوگی؟ فلاں جگہ جمعہ پڑھا کرو فائدہ ہوگا، کوئی دوست مشورہ دیتا ہے، فلاں خانقاہ پر عرس میں جایا کرو فائدہ ہوگا۔ اس میں ہزار شک و شبہ موجود ہے۔ بھیجنے والا کس نیت سے کہہ رہا ہے، جاننے والا کس خیال سے آ رہا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں ظاہری صورتحال کچھ ہو، اندرونی صورتحال کچھ ہو، لیکن جس کے بارے میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں کہ قرآن سے برکت لو، کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی رہ جاتی۔ پھر فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ برکت اس لیے ملنی ہے اور برکت اس لیے لینی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی، فرمایا یخرج منہ، وہ اللہ کے وجود سے باہر آیا ہے۔ تو اس کلام الہی سے تعلق پیدا کرنا ہے، اس کلام الہی سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنا ہے، اور اس کلام الہی میں جو دنیا اور آخرت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرو۔ صرف گھر والوں اور بچوں کو کہنے سے تلاوت کا ماحول نہیں بنے گا، آپ خود قرآن کھول کر بیٹھیں گے۔ کچھ سال پہلے تک ہمارے بزرگوں میں اس حد تک قرآن کا شوق تھا کہ بچپن میں قرآن نہیں پڑھ سکے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور اس پہ انگلی پھیرتے تھے اور ساتھ پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ مالک کائنات، میں پڑھ نہیں سکا لیکن میں تیری بارگاہ میں ان لوگوں میں لکھا جاننا نہیں چاہتا جو غیر حاضر ہیں، میں حاضرین میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کریں۔ آپ کے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں، ناظر قرآن مجید، حفظ قرآن مجید کے حوالے سے اپنی کوششوں کو اور زیادہ تیز کر دیں۔ اس کے لیے کچھ قربانی بھی دینا پڑے، کچھ وقتی طور پر لاس بھی برداشت کرنا پڑے تو ضرب تقسیم نہ دیں۔ قرآن کی عزت، عظمت، حرمت اور ناموس کو باقی رکھنے کے لیے اور قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں اپنے نام کا اندراج کرنے کے لیے اس قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تشریح، تفسیر، اس کے لیے اپنے ذوق کو بڑھائیں۔ جتنے اردو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آج کے اس روحانی اجتماع میں اپنے اللہ سے وعدہ کر کے جائیں کہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پر
قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مناسب تشریح اور تفسیر سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ضیاء القرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ کی مایہ ناز تفسیر ہے، عوام کے لیے وہ بہت مناسب اور بہت مفید ہے، اور جو زیادہ قرآن مجید کے معنی، مطالب اور مفاہیم تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ذرا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اہل سنت و جماعت کا ایک معتبر نام حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر تبیان القرآن مارکیٹ میں اویل ہے، دستیاب ہے۔ آپ ہمت کریں، اس تفسیر کو گھر میں لائیں اور اس کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں۔ اور اسی طرح تیسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے حوالے سے محافل کا اہتمام کیا جائے، لیکن ان محافل کو ہولے ہولے، آہستہ آہستہ بدعات کا، رسوم کا، رواجوں کا عادی نہ بنائیں۔ جس طرح محافل نعت شروع میں مخلصانہ طور پر اس لیے شروع کی گئی تھی کہ حضور کی نعت سن کر سننے والوں کا رانجھا راضی ہوتا ہے، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، حضور کے پیار اور حضور کی تکریم کے سوتے پھوٹتے ہیں، چراغ روشن ہو جاتے ہیں، گلشن آباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محافل نعت بدعت کا گڑھ بن گئی ہیں، رسم و رواج کا گڑھ بن گئی ہیں۔ آنے والے بھی پیسے کے لالچ کی بنیاد پہ آتے ہیں، اور محافل نعت کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، انتظامیہ ہیں، وہ بھی اس سے مال کماتے ہیں اور اس سے نام کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں یہ موجودہ محافل نعت رسول اللہ کی رضا کی بجائے رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے آپ دھیان دیں، توجہ دیں، خانقاہ معظمیہ سے تعلق رکھنے والے افراد خاندان کے ہوں یا خانقاہ معظمیہ سے محبت کرنے والے مریدین، متوسلین اور احباب ہوں، وہ اپنے رویوں پر نظر ثانی فرمائیں۔ ایسے محافل میں اپنے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا مطمع نظر پیسہ ہو۔ ایسی محافل میں، اپنی محافل میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جو بظاہر سنی نظر آتے ہوں اور اندر سے شیعہ ہو۔ اور میں تمام احباب کو یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سفید گنبد کے سائے میں جو 4 لوگ آرام فرما رہے ہیں، یہ تشیع سے، دل کی گہرائیوں سے نفرت کرنے والے ہیں۔ ان کا جو روحانی مشرب ہے، ان کا جو روحانی ذوق ہے، الحمدللہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جہاں ان کا مشرب خدمت ہے، جہاں ان کا مشرب رواداری ہے، جہاں ان کا مشرب خیرخواہی ہے، جہاں ان کا مشرب خدمت خلق ہے، وہاں اس سے بڑھ کر ان کا جو روحانی کمال میں پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ دین حق کی پاسداری ہے اور تشیع سے مکمل نفرت ہے۔ تو ہم کبھی بھی کسی ایسے بندے کے ساتھ رابطہ نہ بنائیں، کسی ایسے بندے کو اپنی محافل میں نہ آنے دیں جو ظاہر کچھ نظر آتا ہو اور اندرون کچھ نظر آتا ہو۔ تو ایسی محافل کی حوصلہ افزائی کریں جن میں مخلص قرآن پڑھنے والے تشریف لائیں، اچھے لب و لہجے کے ساتھ، سوز و گداز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ الحمدللہ آپ نے تقریباً پونا گھنٹہ اللہ کا قرآن سنا، اور آپ یقیناً اپنے دل کی گہرائیوں میں اور روح کی گہرائیوں میں اس حقیقت کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ واقعتاً اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور بچوں کو بھی بہت حوصلہ ملا، میں ان کے چہرے دیکھ رہا تھا، ان کے چہروں پر جو خوشی کے تاثرات ابھر رہے تھے ان کو پڑھ رہا تھا کہ یہ بھی اسی کاروان سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ تو
اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ ہم نے بھی جامعہ مسجد معظمیہ کے جمعہ کے خطبہ میں اگلی ساری زندگی کے لیے ایک ہی موضوع طے کر لیا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ سورۃ فاتحہ سے ترجمہ کا آغاز ہو رہا ہے اور انشاءاللہ والناس تک، جب تک اللہ نے زندگی اور مہلت عطا فرمائی، یہی موضوع چلتا رہے گا۔ اس سے یقیناً مقامی لوگ بھی، جو دوست احباب باہر سے تشریف لاتے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں اور مستفید ہوتے رہیں گے۔ آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں جو ذرا پڑھے لکھے خطیب ہیں اور سمجھدار اور سنجیدہ مزاج آپ کے امام اور خطیب ہیں، ان کی خدمت میں عرض کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر بھی درس قرآن کا اہتمام کریں اور جمعے میں بھی دیگر موضوعات کو چھوڑ کر قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ لیں اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر امت تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں۔ دوسری بات، چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم تقریر نہیں، ہم نے ایک بامقصد میسج کنوے کرنا ہوتا ہے اور پیغام عرض کرنا ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں ہم اہل پاکستان بڑی مشکل میں ہیں، اخراجات کنٹرول نہیں کر پاتے اور مہنگائی کا دیو پوری قوت کے ساتھ اپنے پنجے گاڑ کر روزانہ کی بنیاد پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کو تو ہم روک نہیں سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے، اس کو حدیث نہ کہا کرے، یہ حضور حضرت علی کا فرمان ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کچھ لوگ حدیث بول دیتے ہیں، اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، یا سنا سنایا بول دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ تو ہر وقت حکمرانوں پہ برستے رہنا، ہر وقت حکمرانوں کی بین بجاتے رہنا اور ہر وقت حکمرانوں کے حوالے سے اپنی محافل کو ناپاک کرتے رہنا، ہماری محمدی محافل میں حکمرانوں کی قصوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیا موضوع ہے؟ اس حوالے سے بھی نظر ثانی کریں۔ تو اعمالکم عمالکم، شیر خدا کا فرمان ہے کہ تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہیں۔ لہٰذا باقی زندگی جو ہے، اس کو اگر ہم سکھی گزارنا چاہتے ہیں، آسودہ گزارنا چاہتے ہیں، کسی حد تک ڈپریشن سے آزاد اور ڈپریشن فری، ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حالات کا کسی حد تک مقابلہ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے اعمال میں کہاں کوتاہی ہے، میرے اعمال میں کہاں خامی ہے، میرے اعمال میں کہاں کمزوری ہے۔ جس طرح نیکی کا اثر نور ہے، نیکی کا اثر خوشبو ہے، نیکی کا اثر رحمت ہے، نیکی کا اثر برکت ہے، بالکل اسی طرح برائی کا اثر نحوست ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہاں کہاں پرابلم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہماری دنیا کو بھی بہتر بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں مشورے دیے ہیں۔ آئیے سنیے۔ ویسے تو میں نے وہ کتابچہ بھی شائع کیا تھا، اس عرس شریف تک وہ دوبارہ چھپ نہیں سکا، پہلا ختم ہو گیا ہے، کئی دوستوں کے پاس ہوگا۔ یعنی نیکی اور برائی سے بچنا، اس کا رزق کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے ہی، اس سے آگے بھی کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن کا تعلق ہمارے رزق کے ساتھ ہے، ہماری فراخ روزی کے ساتھ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بدھ والے دن غسل کیا کرو، اور غسل کرنے کے بعد کھڑے کھڑے واش روم سے باہر آ کر کھڑے کھڑے کسی سے بات کیے بغیر، بولے بغیر، بعض اوقات بندہ واش روم سے باہر نکلتا ہے، اسے کئی کام یاد آئے ہوتے ہیں، وہ بول پڑتا ہے، یا اس کو ٹاول تولیے کی ضرورت ہے یا کپڑے کی ضرورت ہے، وہ کسی سے کہتا ہے مجھے پکڑاؤ، وہ شرط ٹوٹ جائے گی، بولنا نہیں ہے، باہر نکلتے ہی کھڑے کھڑے پڑھنا ہے 72 بار یا باسطو۔ باسط کا معنی ہے روزی فراخ کرنے والا،
اور باسط کے اعداد 72 ہیں، 72 ہیں، تو بدھ والے دن اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے تاکہ رب کریم روزی کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ فرمایا جب تم کنگھی کرنے لگو تو سورہ علم نشرح پڑھا کرو، اس کی برکت سے اللہ روزی میں اضافہ فرما دے گا۔ فرمایا جب یہ ناخن اتارنے لگو، جمعرات کے دن کوشش کرو ناخن اتارے جائیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہو بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اس عمل سے بھی رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور فرمایا بدھ والے دن گھر میں جھاڑو نہ دیا کرو، روزی میں فرق پڑ جائے گا۔ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت عمل نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہاں سے باہر جا کر یہ نہ کہے کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ بھائی اگر ہو جائے تو منع نہیں ہے، لیکن ایک مستحب عمل ہے۔ صوفیاء نے ہماری بہتری کے لیے، ہماری آسانی کے لیے، ہمیں کئی مسائل سے بچانے کے لیے کچھ پرہیزیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بدھ والے دن گھر میں جھاڑو نہ دیا کرو، اس سے رزق میں اضافے ہو جائیں گے۔ تو میں ایک نے مثال دی ہے کہ صوفیاء کرام نے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاؤ۔ بہت پرانی بات، دادا جی وہاں بیٹھے تھے، اس طرف چارپائی ابا جی کی ہوا کرتی تھی، وہ تشریف فرما تھے۔ وہ بندہ مجھے یاد ہے، اس کا نام مجھے یاد ہے، اس کی صورت مجھے یاد ہے، بابڑا کے ساتھ وہیں کا رہنے والا تھا، بس اتنا اشارہ دینا ہے۔ وہ آیا اور اس نے دادا جی سے ملاقات کی۔ دادا جی سے ملاقات کے بعد وہ والد گرامی کو ملا جن کے آج 9ویں عرس شریف میں ہم حاضری کی شرکت حاصل کر رہے ہیں، ان کو ملا اور اس نے آپ کی خدمت میں 50 روپے پیش کیے۔ آپ تھوڑا مسکرائے، میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔ میں بھی چپ ہو گیا، بھائی مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ محفل برخاست ہوئی تو کہنے لگے میں مسکرایا تھا، پتہ ہے کیوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے تھے میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، شام کے وقت اللہ کریم نے انتظام فرمایا۔ اور پھر اگلی بات کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فجر کی سنت کے بعد 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ میں پابندی سے پڑھتا ہوں، یہ اس کی برکت ہے۔ یعنی ایک پہلے باقاعدہ ایک تمہید باندھی، ایک ماحول بنایا کہ کس طرح اللہ رب العزت خالی جیب میں اپنی رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے تاکہ ذہن بن جائے۔ اس کے بعد وظیفہ بیان کیا، تو آپ بھی اس حوالے سے متوجہ ہو جائیں، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ایک مرتبہ 2002 میں ہم سوات گئے، وہاں سے میں 2 مفرل، یہ اونی مفرل وہ خرید کے لایا، ایک والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا۔ جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، خوش ہوئے، کہنے لگے میرے والد نے مجھے 2 وظیفے بتائے تھے اور حیرت کی بات ہے وہ دونوں وظیفے رزق سے جڑے ہوئے تھے۔ فرمایا ایک تو یہ بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ دونوں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ جو میں نے پورا پڑھا ہے یہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، یہ ہو گیا 150 مرتبہ، اور لا حول 100 مرتبہ ہو گیا۔ اور یہ وظیفہ دوستو یاد رکھو، میرے سلسلے میں، آپ کے سلسلے میں حضرت بابا فرید الدین سے چلا ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب دلی میں جا کے ڈیرہ لگایا، ابتدا میں حالات اچھے نہیں تھے، زیادہ خوشحالی نہیں تھی، بعد میں یہ حالت ہو گئی کہ آپ کے لنگر سے جو پیازوں کے چھلکے اٹھا کر باہر پھینکے جاتے تھے، اس کے لیے اونٹ لائے جاتے تھے جن پر پیازوں کے چھلکے لاد کر باہر پھینکے جاتے تھے۔ اب منوں کے حساب سے پیاز لگ رہا ہے، باقی لنگر کے معاملات کیا ہوں گے؟ حضرات شروع میں آپ کی خوشحالی زیادہ نہیں تھی،
بابا فرید الدین شکرگن، ان کا وصال ہو چکا تھا، انہوں نے خواب میں آ کر حضرت محبوب الہی کو فرمایا تھا کہ یہ وظیفہ پڑھا کرو، رب ذوالجلال تجھے لاسانی لنگر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہماری گھر کی چیزیں ہیں، ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں، ہم اس طرف متوجہ کیوں نہیں ہیں؟ تو آ جائیے۔ تو والد گرامی کہنے لگے، ایک تو خواجہ سعید الدین رحمہ اللہ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا، اور دوسرا نماز عشاء کے بعد وطروں سے پہلے 2 سنت کے بعد 2 وطر 2 نفل، پھر وطر اور سنت کے درمیان جو 2 نفل ہیں ان میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور 70 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد یا وہاب، یہ پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، وہاب نہیں پڑھنا، یا وہاب، ہے پر جو شد ہے اس کو نمایاں کر کے پڑھنا ہے۔ بس یہ عمل شروع کر دو، رب ذوالجلال آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو دوستان عزیز وقار، چوتھی چیز جو ساتھ میں شامل کر رہا ہوں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا، اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار پڑھ۔ دوسرا شخص آیا، رزق کی کمی ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھ۔ تیسرا شخص آیا، بارش نہیں برس رہی، آپ نے فرمایا استغفار پڑھ۔ مجلس ختم ہو گئی، جو مستقل پاس رہنے والے خادم تھے، بے تکلف ہوتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، انہوں نے پوچھا مرض الگ الگ، علاج ایک، مسئلہ الگ الگ، وظیفہ ایک ہی بتائے جا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں، رب کے کلام کا مشورہ دے رہا ہوں، اللہ کے قرآن سے مشورہ دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم والو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کی کثرت کرو، یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں اولاد بھی، بیٹے عطا کرے گا، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، اور تم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ تو آ جائیے، اس باب وقار اور روحانی مجلس سے اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے اور اپنے مسائل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنے اللہ سے، رسول اللہ سے اور اپنے مشائخ کی روحوں سے وعدہ کر کے جائے کہ ہم نے آج کے بعد استغفار پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ رب ذوالجلال نے رحمت عالم کو فرمایا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح کرو اور اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو یہ اس حوالے سے، اور یہاں میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کی تھی، لیکن آج حالات چونکہ بڑے سخت ہو گئے ہیں، حضرت خواجہ غلام سعید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بازو اٹھا کے یہ بات کی تھی کہ جو سید الاستغفار ہے، جو شخص سید الاستغفار روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ مقابلہ کر لے ایک دوسرے بندے سے جو سید الاستغفار نہیں پڑھتا۔ دوسرا بندہ جو نہیں پڑھتا وہ مہینے میں جتنی روزی کماتا ہے، سید الاستغفار پڑھنے والا بندہ مومن 15 دنوں میں اتنی روزی کما لے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت الی آخرہ، چھپا ہوا موجود ہے۔ اس وظیفوں کو حرز جاں بنائیں تاکہ رب کریم آسانیاں فرمائے۔ جو مشکلات پوری قوم کو چاٹ رہی ہیں، رب ذوالجلال اپنی رحمت سے یہ مشکلات دور فرمائے۔ اور حضرات ذی وقار، آخری بات جو اس حوالے سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے بارے میں نے عرض کیا کہ ہم نے ترجمہ قرآن اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے شیڈول میں، اپنے جمعہ کے پروگرام میں ایک مناسب سی تبدیلی کی ہے۔ وہ یہ کہ خطبہ بھی پہلے ہو جائے گا اور جماعت بھی پہلے ہو جائے گی۔ خطبہ اور جماعت ادا کرنے کے بعد جن دوستوں کے لیے بیٹھنا ممکن ہوا وہ یہاں تشریف رکھیں گے، اور جن کو کوئی مجبوری ہوئی وہ خوشی سے جا سکتے ہیں۔ کوئی کیمرہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ کوئی جاسوس مقرر
نہ کوئی جاسوس مقرر ہے جس نے خبر دینی ہے کہ فلاں بیٹھا اور فلاں نہیں بیٹھا، نہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے جس سے کسی نے دیکھ لینا ہے کہ فلاں بیٹھا یا نہیں بیٹھا۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادتیں طاقت کے زور سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہیں۔ تو جن لوگوں کو سننا نصیب ہوا اور جن کو اللہ نے توفیق دی وہ تشریف فرما ہوں گے۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، پہلے 2000 ہوتے تھے، آپ 500 رہ گیا۔ حضرت شیخ الاسلام قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ خطبہ دے کر، جمعے کا خطبہ دے کر باہر آتے ہیں، ایک شخص رو رہا ہے، آپ کو گردے کی تکلیف ہے اور درد اتنا زیادہ کہ آپ نے 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا 30 سال سے آپ کی باتیں جمعے پہ سنتا تھا، آج لیٹ ہو گیا، معروم رہ گیا، آپ وہیں کھڑے ہو گئے، وہ جو آدھے گھنٹے کی گفتگو مسجد میں 1000 لوگوں کے سامنے کی تھی اس ایک کو سنا دی۔ وہ اب پھر رو رہا ہے۔ فرمایا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا خوشی سے رو رہا ہوں کہ آپ نے کرم کیا، میرے ایک کے لیے اتنی تکلیف فرمائی۔ فرمایا میں پہلے دن سے ایک کے لیے ہی بات کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے وہ بالکل آپ نے جمع تفریق ضرب تقسیم نہیں کرنی، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، پیر نوے کام شروع کر دیں نہ، ان باتوں میں نہ آئے، حقیقت کی آنکھ کھولیں اور حقیقت کے جہان میں آ کر ان ساری چیزوں کو اڈپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ جن نیک خواہشات کے ساتھ اس بابرکت ماحول میں جلوہ گر ہوئے ہیں، رب ذوالجلال اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی نسبت کے صدقے آپ کو اس دنیا میں، قبر میں، آخرت میں عزتوں، رفعتوں، شانوں اور آسانیوں کے ساتھ ہمیشہ آباد رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب ختم شریف ہوگا، اس کے بعد ہمارے ایک ہی قوال آئے ہیں، وہ مناسب سا 2-4 منٹ میں کلام پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ختم شریف ہوگا، پھر ہم نماز اذان کا وقت، اذان ہوگی، 4 سنتیں ادا کریں گے، با جماعت نماز پڑھیں گے۔ لنگر شریف بالکل تیار ہے، آپ وہاں سے لنگر شریف تناول کر کے قبول کر کے پھر جنہوں نے جاننا ہوا اللہ تعالیٰ کے حوالے، جنہوں نے یہاں رہنا ہوا بسر و چشم، ہم ان کے ہمیشہ کے میزبان ہیں۔